سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شکیل اتاری 12 ماہ مدنی قافلے میں باپا جانی، عرض یہ ہے کہ 12 ماہ مدنی قافلے کے اندر جب ہم جاتے ہیں دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر، تو سب سے آسان مدنی کام جو سب سے پہلے ہم شروع کروا سکیں ادھر، آسانی تو اس کام میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ یوں آسان ہوتا ہے، جی نفس شرارت بہت کرتا ہے، اس جی لیے وہ جی مشکل لگتا ہے، جی جی ورنہ کوئی مدنی کام مشکل نہیں ہے۔ جی جی یار وہ جو لوہار ہوتے ہیں یہ گھن چلاتے گرمیوں میں، جی جی بجری ڈھو ڈھو کے گرمیوں میں لے جاتے ہیں، اب ان کو نوٹوں کی چمک جو ہے نا وہ آسان بنا دیتی ہوگی کام کو، جی جی تو کاش ہم کو بھی نیکیوں کی حقیقی چمک جو ہے وہ سارا کام ہم کو آسان بنا دے، آمین۔ اس لیے کوئی کام آسان نفس لگنے نہیں دیتا۔ تو بہرحال یہ کہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، اور اسی کام کو آسان سمجھیں کہ جب بھی مدنی قافلے میں سفر کریں تو فوقیت اولیت اپنی اصلاح کو دیں کہ میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، تو اس میں فائدہ ہوگا، کہ کوئی مانے گا نہیں مانے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حوصلہ شکنی کم ہوگی اس میں، میں تو اپنی اصلاح کے لیے نکلا ہوں مدنی قافلے میں، تو ضمناً یہ کہ دوسروں کو بھی ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہوتی ہے، تو فرسٹ اپنے وجود سے شروع کریں، جزاک اللہ، انشاءاللہ سر پھر یہ کہ وہی جو اپنے 12 مدنی کام ہے تو درس ان کو دے، جمع کر کے جس طرح طریقہ کار ہے نیکی کی دعوت دے کر مسجد میں لے آئے، اب وہ دیہات ہو یا شہر ہو، جو طریقہ کار دیا ہے اسی کے مطابق کام کریں، طریقے سے نہ ہٹے، اپنی مصلحت کو اس میں شامل نہ کریں، انشاءاللہ تو انشاءاللہ کام صحیح ہوگا۔ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرفان اتاری باول مدینہ کراچی سے۔ بابا میرا سوال یہ ہے کہ میرے دوست ہیں، وہ خود ان کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ خود قرآن پاک پڑھ کر اور اس کا ترجمہ پڑھ کر خود سمجھ رہے ہیں، وہ اس طرح کرنا کیسا؟ تم کیا عربی جانتے ہو؟ نہیں بابا، ان کا کسی نے ذہن بنایا کہ اپنا وہ خود تفسیر سمجھ رہے ہیں، اس کی مطلب کسی علماء کی تفسیر نہیں پڑھ رہے۔ یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ سمجھنا اور چیز ہے، یاد کرنا اور چیز ہے، تو حفظ کتنا آسان ہے، دوسری دنیا کی کون سی کتاب ہے جس کو لوگ حفظ کرتے ہوں، لیکن یہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ یہ بچوں کو یاد ہو جاتا ہے، اور بعضوں کو تو یوں جلدی جلدی یاد ہو جاتا ہے، 6 مہینے میں 8 مہینے میں یاد کر لیتے ہیں، اتنے بعض ذہین ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی کسی کتاب کا اتنا نہیں سنا ہوگا، ہاں احادیث مبارکہ کے حفاظ کسی دور میں ہوتے تھے، اب ہوں تو شاذ و نادر ملیں گے، کروڑوں میں کوئی ملے گا، لاکھوں میں بھی نہیں۔ تو
अलबत्ता हुफ्फाज आपको करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, हजारों में मिल जाएंगे। एक एक घर में बाज ऐसे घराने होते हैं, कई कई हाफिज होते हैं। यह कुरान करीम का एक एजाज है, इतना आसान है इसका याद करना। तो यहां मुराद याद करना, न कि समझना। तो वो अरबी भी नहीं जानते तो बिल्कुल ही ये नहीं ज़ाहिर है कि इनको ये क्या मतलब समझेंगे, बल्कि जो अरबी जानता हो उसको भी खुद नहीं समझना चाहिए, बल्कि मुफस्सिर जो होते हैं आशिकान रसूल मुफस्सिर, उनकी तफसीर से ही उनको काम लेना चाहिए। हर आलिम भी कुरान समझ नहीं सकता, इसकी मतलब इसके शराइत हैं। आजकल तो जगह जगह तफसीर के नाम पर लगे हुए लोग, तो तफसीर तो भी आती होती है, तफसीर को आसान थोड़ी है। किसी भी मुफस्सिर जो सही मुफस्सिर हो उसकी तफसीर पढ़कर तो सुना सकता है, इसके लिए भी इल्म चाहिए, हर एक नहीं सुना सकता। मगर अपनी मर्जी से तफसीर हराम है, यानी इतनी सलाहियत हो और वो सलाहियत के उसके अपने शराइत हैं, इसके बगैर अपनी राय से तफसीर करना यह हराम है। आपको सिरातुल जिनान की पहली जिल्द में तफसीर के मदनी फूल लिखे हुए, एक नज़र उसको देख लें, फिर उसको बोले यार ये पढ़ो तो सही, पहले ये पढ़ लो। वो अगर पढ़ेंगे तो ये पढ़ भी नहीं सकेंगे, इतने इसके मुश्किल मतलब वो उसूल हैं। तफसीर नईमी की पहली जिल्द में भी तफसीर के उसूल लिखे हुए हैं। ये सही बोल रहा हूँ, ये जिस तरह का आप कर रहे हैं ना, ये इनको पढ़कर समझ ही नहीं सकेंगे। जब ये तफसीर के मदनी फूल भी और उसूल पढ़कर जो समझने की सलाहियत नहीं रखता, वो तफसीर क्या करेगा, वो तो खुद ही डूबेगा जाकर, और दूसरा अगर इसके दोस्त होगा उसको भी घसीट लेगा। हर आदमी कुरान को अपनी मर्जी के माना नहीं निकाल सकता। तफसीर भी राय हराम है, अपनी राय से इसकी तफसीर करना, बल्कि माना भी हर एक नहीं कर सकता। एक लफ्ज़ के कई के माना होते हैं। तो अब यहाँ इस आयत में कौन से माना मुराद लिए जाएं, तो ये भी तफसीर पर जिनकी नज़र होती है ना, तफसीर के मुताबिक यहाँ इसके माना फिट करेंगे। तो इनको किसी आलिम से आप मिलवा दें, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत पे ले जाएं इनको ताकि समझाया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद आशिक है, फ़तेहपुर कमाल पे रहता हूँ। और बापा जान, मेरा सवाल ये है, कुर्बानी में जो जानवर इस्तेमाल किए जाते हैं, उस जानवरों के अक्सर तादाद ये होती है कि उनके सींग जो है ना अक्सर कटे हुए होते हैं, तो उनकी कुर्बानी कैसा? काटते नहीं है इनके, शायद उखेड़ कर, बड़े का भी उखेड़ते हैं जी। जिसका खोल जो है ना ऊपर का सींग, ये उखेड़ते हैं बड़ी बेदर्दी के साथ जी। मुझे किसी केटल फार्म वाले ने बताया था, अपने बोला ये इस तरह एक लड़के से मिला, लड़का छोटा सा लड़का था जी, यानी कोई 18-17 साल का लड़का होगा। बोला ये माहिर है सींग निकालने में इसका, बड़े जानवर का। अब पता नहीं, लगता तो वो लड़का गोश्त का ही था और लोहे का हो, है ना, कैसे खींचता होगा ये, वो हथियार से खींचता होगा जी। तो बोला वो इस तरह ये सींग इसके करते हैं। उसने मुझे कहा केटल फार्म वाले कि तुम देख नहीं सकते इसको, जानवर को इतनी अजियत होती है उससे जी। तो ये सींग निकालते हैं, फिर सींग दोबारा उगते हैं जी। उगते हैं। अब ये छोटे छोटे होते हैं तो ये खूबसूरत हो जाते हैं सींग। अगर सींग निकल गया, जख्म सही हो गया, दुरुस्त हो गया, जख्म भर गया, तो कुर्बानी जायज हो जाएगी। फतह रज़विया शरीफ जिल्द 20 पेज नंबर 460। सींग टूटना उस वक्त कुर्बानी से माने, इन्हें रुकावट होता है कि जबकि सर के अंदर जड़ तक टूटे। अगर ऊपर का हिस्सा टूट जाए तो माने यानी कुर्बानी में रुकावट नहीं, यानी हो जाएगी कुर्बानी। और अगर ऐसा ही टूटा था कि माने होता, यानी जड़ से टूट गया था, जो रुकावट होती कुर्बानी की रुकावट, मगर अब जख्म भर गया, ऐब जाता रहा,
تو حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تنویر علی اتاری، باول مدینہ کراچی. یا سیدی، سوال یہ ہے کہ مدنی مذاکرے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں، رکت انگیز دعا ہوتی ہے، ذکر اللہ وغیرہ، مدنی مذاکرے کے مدنی پھول. استاد محترم درجے میں علم دین کے حوالے سے مدنی پھول دیتے ہیں تو بڑا ذہن بنتا ہے کہ اچھا عالم دین بنوں، بہت ہی اچھا عالم دین بنوں. پر جیسے ہی ہفتہ وار اجتماع سے فارغ یا مدنی مذاکرے سے فراغت، درجے سے فراغت کے بعد ان مدنی پھولوں سے غفلت برتتی جاتی ہے. ہم سنتے ہیں تو جذبہ ملتا ہے، پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو یہ کم و بیش ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم یہ ہوتا ہے، سستی آتی ہے. تو اس کا طریقہ ہے کہ جو سیکھا اس پر عمل شروع کر دے اور اپنے آپ کو مدنی کاموں میں مصروف رکھیں گے نا تو انشاءاللہ عمل کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا. جب مدنی کاموں میں مصروف نہیں رہیں گے تو وہ ماحول آپ کا بنے گا نہیں، تو اس طرح وہ عمل میں کوتاہی بڑھتی چلی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلال اتاری آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. تو عرب شریف سے آیا ہوں میں مدنی چینل کی برکت سے، اور جو ہے مدنی چینل کے ذریعے ہی ہم جو ہے آپ کے مرید ہوئے ہیں. اور 2 بچوں کو میں نے وقف مدینہ کر دیا ہے. وہ ایک درجہ اولا میں پڑھ رہا ہے گجرانوالا پنجاب میں فیضان مدینہ میں. بچوں کے لیے دعائیں خیر فرما دیں کہ ان کا دل لگے اور وہ کامیابی آپ کے حکم کے مطابق تعمیل فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ارسلان اتاری، باپا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ نفس کو کیسے قابو کیا جائے، اس کے لیے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موسی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. سبحان اللہ. جتنے سبحان اللہ کا وہ اس کی تشریح کرتے ہیں اس شعر کی. نہنگ کے معنی کیا ہے؟ یہ سانپ بول رہے ہیں، شہد کے مکھی. کیا شان ہے. شیر، واہ. اور کچھ تو ہے ظاہر نہنگ کے معنی. ہاں بھائی، اب قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، کوئی بھینسا بھی تو ہوتا ہے، لڑائی کا بھینسا دیکھا ہے؟ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نہنگ کے معنی کیا؟ پیچھے سے کوئی آواز آئی تھی، مگرمچھ. پہلے ان کی آواز آئی تھی مگرمچھ. جواب درست ہے، ادھر سے بھی مگرمچھ کہا گیا. منگو پیر میں تو مگرمچھ ہے، میں نے بھی دیکھے کسی دور میں منگو پیر میں. یہ مگرمچھ بڑا خطرناک جانور ہے. اگر تم نے مگرمچھ مار دیا، اژدہا یہ بہت بڑا سانپ ہوتا ہے کہ سانس میں بکرا کھینچ لے، یہ بڑے بڑے ہوتے ہیں. اژدہا ہوتا ہے ایک، سمجھو سانپ کی ایک قسم ہے، بہت بڑا ہوتا ہے اژدہا. تو تم نے مگرمچھ کو مار دیا، کوئی کمال نہیں کیا. اژدہے کو مار دیا، کوئی کمال نہیں کیا. شیر نر، نر مانے مذکر، مرد، یعنی نر شیر کو مار دیا، شیرنی نہیں شیر، اس کو مار دیا تو بھی کوئی کمال نہیں کیا. حالانکہ تینوں ایذا دینے والے جانور ہیں، موذی ہیں. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نفس امارہ کو مارنا یہ مطلب شیر، مگرمچھ اور اژدہے اور شیر سے بھی مارنے سے بڑا کارنامہ ہے. نفس امارہ یہ اس نفس کو بولتے ہیں جو گناہوں پر ابھارتا ہے، برائیوں پر ابھارتا ہے. تو اپنے نفس امارہ کو مارنا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. تو اس کو مارنا ہے کتنا بڑا مشکل ہوگا. مچھر کو بھی مارنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، ہاتھ میں نہیں آتا یہ. مگرمچھ کو مارنا خواب میں بھی ہم نہیں مار سکتے. خواب میں بھی اگر مگرمچھ سامنے آ جائے مجھے تو لگتا ہم نہیں مار سکتے، ڈر کے بھاگ جائیں گے. تو
यूं नफ्स को मारना एक अमर मुश्किल, अमर दुश्वार, और इसके लिए बड़े मुजाहदात चाहिए, रियाजतें चाहिए। तो अब ये खड़े खड़े ये सवाल कर दे, मैं भी 2-4 तरीके बता दूंगा, इधर घोंसा मारो, उधर लात मारो, नफ्स मर जाएगा। तो ऐसे नहीं मरता यार, इसकी पिटाई करोगे तो ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। कुछ नुस्खे बापू बताएं। नुस्खे तो मदनी काफिलों में सफ़र करें, नफ्स जो बोले उसका जहाँ जहाँ शरीयत इजाज़त दे उल्टा करें, उलट करें। हैं वो धुएं छोड़ती, गर्मा गर्म खुशबुएं लुटाती, बिरयानी सामने आई, नफ्स चारों खाने चीते के खाऊं 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 करके झपट पड़े, तो अपने आप को रोक दे, है अपने बस में रोकना। अब भी तो आप ही बोलेंगे, तो जब आएगी ना बिरयानी हट जाओ, मैं अकेला सारी देख खा जाऊंगा। तो इसी तरह बहुत सारे काम, मनाजिर देखने के काम नफ्स की वजह से, उम्दा लिबास, उम्दा लिबास पहनना जायज़ है, मतलब वही नीयत। हम लोग जो उम्दा गिज़ा, उम्दा लिबास का इस्तेमाल करते हैं नफ्स की खातिर करते हैं, हमको मज़ा आता है, दिल करता है, लुत्फ आता है, 4 आदमी थोड़ा वाह वाह करें, तो हमारा ये होता है। तो यूं मतलब ये कि वाकई जो नफ्स को मारे और नफ्स का उल्टा करे तो कहाँ निकल जाए। तो इसके लिए इह्या उल उलूम वगैरह का मुताला मुफीद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मेरा नाम अहमद रज़ा अत्तारी है। बापा जान, मैं आई सेक्टर मंजूर कॉलोनी से वाकिफ़ हूँ। यहाँ पर अक्सा मस्जिद में कोर्सेज़ के लिए आया हुआ हूँ। बापा जान, मेरा क्या मतलब? फैज़ान तजवीद और क़िराअत कोर्स के लिए आया हुआ हूँ। अच्छा बापा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि अब आपसे मुलाकात के लिए कई इस्लामी भाई मदनी काम में तवज्जो करते हैं, खूब मदीना तरकीब से काम करते हैं, तो फिर भी मुलाकात बेचारों की नहीं होती। मुलाकात हो जाती है, कई इस्लामी भाइयों की बाबा जान मुलाकात हो जाती है, पर हम जो है कि मदनी काम कोई ऐसा हमें बता दें कि जिससे हमारे को मदनी काम करने में आसानी हो, तो हम भी आपसे मुलाकात के लिए काम नहीं करना है, अल्लाह के लिए काम करना है इंशाअल्लाह। मेरी भी नज़र कमज़ोर है, अल्लाह मेरे लिए भी दुआ कर दिए, और मेरी वालदा की भी नज़र भी कमज़ोर है, उनके लिए भी दुआ कर दीजिए। और मेरा भाई है अली रज़ा, उनकी भी नज़र कमज़ोर है। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस माहौल की बरकत से दरस निज़ामी कर रहे हैं, 4थे दर्जे में हैं। आपको नज़र आता है? बापा जान, अभी कुछ इस्लामी भाई हैं जो नज़र आ रहे हैं और कुछ जो नहीं सही नज़र आ रहे हैं, कमज़ोर है काफ़ी नज़र। जी अल्लाह करीम। अच्छा, और कोई यहाँ ऐसा है कि जिसको इसी तरह कुछ नज़र आता है? अच्छा, और कितने हैं? इतने हैं, कुछ नज़र आता है? एक और हाथ उठा है, 3 हो गए, 4। एक आंख का मसला अपनी जगह पर, इसलिए कि नज़र तो ये सब आ रहे हैं ना आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला और बरकत दे। आमीन। एक आंख वाले कितने हैं? चलो भाई, ये बेचारा ज़ाहिर है कि इसको भी सदमा तो होगा ना एक आंख का। अल्लाह ताला आंखों की नेमत की कदर नसीब करे। आमीन। एक है एक आंख वाला, 3 है कि दोनों आंखें कमजोर। आपकी एक आंख से नजर ही नहीं आता। फिर आपसे तो मदनी फीस लूंगा मैं, पूरी दाढ़ी की 1 मुट्ठी, और सब मुफ्त काम कराना यार। इंशाल्लाह आज से तौबा मुंडाने घटाने से, ठीक है इंशाल्लाह। चलो अच्छा है। ए खुदा मेरे अत्तार को शाद रखे, ए खुदा मेरे अत्तार को शाद रखे। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को भी शाद रखे। ए खुदा मेरे
عطار کو شاد رکھے، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے۔ صلو علی الحبیب۔ سحری میں قومی سبزی آپ نے کھائی، کبھی قومی پھل کھایا؟ قومی پھل کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ لبیک قومی پھل ہے۔ پاکستان میں جو پھل پیدا ہوتے سبھی قومی ہیں، یوں دیکھا جائے تو، مگر قومی پھل، پھلوں کا بادشاہ، پھلوں میں واقعی یہ نہیں کہ عمدہ پھل ہوتے ہیں۔ پاکستان کے بعض آم بہت اچھے ہوتے ہیں۔ پاکستانی جوس کون سا؟ قومی جوس، آواز آئی نا؟ گنے کا رس، گنے کا رس قومی جوس، وہ خالص برف والا، اور اب تو سکرین والا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال قومی جوس ہمارا گنا، گنے کا رس اور پھل آم۔ اور آج سحری میں ہم نے کھائی قومی سبزی، جس کا نام ہے بھنڈی، جو سبز سبز گنبد کے ساتھ جو منارہ ہے عاشقان رسول کے دور کا بنا ہوا، نوک کی صورت کا، اس سے یہ ملتی جلتی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شعر کا مطلب بتا دیں۔ بار نہ تھے حبیب کو، پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کو اب گوائے کیوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مدینہ شریف سے رخصت کا شعر لگ رہا ہے اعلیٰ حضرت کا، رخصت کے وقت، کہ اگر ہم مزید ٹھہر جاتے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خزانے میں کیا کمی، سخاوت آپ کی، تو میں رک جاتا، ہم رک جاتے تو سرکار پر تو کوئی اس کا بوجھ نہ پڑتا۔ ہم نے خود اپنے طور پر وطن کی یاد کی وجہ سے ہم نے یہاں سے کوچ کر لیا، سفر کر لیا، ورنہ وہ تو غریب کو پالتے ہی ہم کو۔ اب ہم اپنے نصیب کو روئیں جو اب نصیب کو، چین کا وہ گمائے گی۔ ہم نے جو کچھ کیا اپنے ہاتھوں کیا، تو مدینہ چھوڑ کے ہم چلے گئے، یہ سمجھنا۔ پیارے پاپا جان، ہر سال آتا ہوں درس نظامی کا ارادہ کرتا ہوں، کچھ مسائل ہیں، دعا کریں کہ حل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پاپا جان میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حلیہ مبارک کس طرح کا تھا؟ جزاک اللہ۔ حلیہ مبارک داڑھی بھری ہوئی تھی، فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی داڑھی تصویر میں دکھاتے ہیں وہ غلط ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ خالد حسین اتاری پاپا جان، کھمبرا شہر ضلع گھوٹکی سے، محمود آباد کورس کر رہا ہوں، قاعدہ ناظرہ کورس، حفظ سلطان مسجد۔ پاپا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی یہ جو پہلے ہیئر کٹنگ کا کام کرتا تھا، الحمدللہ عز و جل پچھلی رمضان کی برکت سے ماشاءاللہ اس مدنی ماحول میں آ گیا ہے۔ یہ تو ہم زلفیں کس سے بنوائیں گے؟ ہیئر کٹنگ چھوڑ دے گا تو داڑھی موننے کا بھی کام کرتا تھا جی، اس نے یہ نیت کی کہ انشاءاللہ ابھی اس نے توبہ کر لی کہ داڑھی نہیں مڑے گا، تو وہ بال کاٹنا مطلقاً کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مطلب زلفیں بنائے یا چھوٹے بال بھی بناتا ہے اگر تو بھی گناہ گار نہیں جی، داڑھی سے داڑھی توبہ، مونڈتا ہے یا ایک مٹھی سے گھٹاتا ہے، یہ کام کرتا ہے تو گناہ۔ جی اس سے توبہ کر لی، باقی جو بال کی ترکیب ہے تو بابا جان جو پہلے اس نے پیسے کمائے تھے، کیونکہ اس نے داڑھی بھی موڑتا تھا اور ہیئر کٹنگ، کیونکہ بال کاٹنا تو گناہ نہیں ہے، تو وہ پیسے دونوں تھے، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ جو پیسے اس کے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں جو پہلے کمائے تھے؟ اس کی آمدنی خبیث یہ حرام ہی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ لفظ خبیث کا استعمال کیا ہے، جس سے لیا بہتر ہے کہ اس کو دے، ورنہ فقراء میں تصدق کر دے، خیرات دے دے، فقیر شرعی کو دے دے۔
جو استعمال کر لیے انہوں کا بھی کیا ہوگا؟ اب خرچ بھی کر دیا تو حساب تو لگانا پڑے گا نا، توبہ بھی کرنی ہوگی کہ کتنی رقم، جو بھی ظن غالب آ جائے جی کتنی رقم داڑھی مونڈنے یا ایک مٹھی سے گھٹانے کی اس نے اب تک کمائی، جی یہ حساب تو لگانا پڑے گا۔ خواجہ محمد کاشف اتاری، مجلس تقسیم رسائل خانے وال سے۔ باپا جان دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا تو میری مونچھ بھی نہیں تھی، میں نے آپ کی زیارت بھی نہیں کی ہوئی تھی، مجھے دعوت اسلامی کے دال کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی، لیکن باپا جان جب اجتماع میں گیا آپ کا ذکر وہاں سنتا تھا تو محبت اتنی تھی کہ یار میں اپنے مرشد کو دیکھوں اور میں اپنے مرشد کو راضی کروں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ امیر اہل سنت اس سے راضی ہیں جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتا ہے۔ تو باپا جان میں نے جتنی کوشش میرے سے ہوتی تھی میں کوشش کرتا تھا۔ باپا جان 2 بار 12 ماہ کے قافلے میں سفر کرنے کی بھی کوشش کی، مگر مسائل مجبوریاں ایسی کہ قافلے میں سفر نہیں کر پایا۔ باپا میری بڑی تمنا ہے کہ ہم مجھ سے راضی ہو جائیں۔ باپا میری خواہش ہے کہ میں ایسا کام کر جاؤں کہ آپ یہ فرما دیں کہ میں اپنے اس مرید سے راضی ہوں، کبھی بھی خفا نہ ہونا۔ آپ کے مدنی کاموں کو قبول فرمائے، خوب مدنی کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ میں مطلب کس سے ناراض تھوڑی ہوں آپ سے، جو ناراض ہو اس کو ماشاءاللہ، یہ بھی جذبہ ان کا مدنی سوچ ہے، اللہ برکت دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار